حیدر دی شاہی عالم تے کونین تے قبضہ حیدر دا کونین دے سارے ولیاں چوں اچائے رتبہ حیدر دا کونین دے سارے ولیاں چوں اچائے رتبہ حیدر دا حیدر دی شاہی عالم تے کونین تے قبضہ حیدر دا جد ہوش دے وچ آ جاندا اے دشمن دے ہوش اڑاندا اے جد ہوش دے وچ آ جاندا اے دشمن دے ہوش اڑاندا اے پوچھ انتر تو یا مرحب تو کیسا اے غصہ حیدر دا پوچھ انتر تو یا ہے مرحب تو کیسا اے غصہ مرحب دا کونین دے سارے ولیاں چوں اچائے رتبہ حیدر دا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا سأل سائل بعذاب واقع مطالبہ کیتا ہے سائل نے ایسے عذاب دا جیڑا واقع ہو کے رہے گا دوست احباب نے قرآن پاک دی اس آیت کریمہ دا ترجمہ سماعت کر لیا یقیناً بہت سارے دوستاں دے ذہن دے وچ ایک خیال پیدا ہویا ہونا ہے کہ انہیں گیا سی میں شان حیدر قرار بیان کراں گا لیکن جڑی اے آیت پڑھ رہے ہیں اے آیت پہلے بہت دفعہ سنی پہلے بہت دفعہ پڑھی گئی اس عنوان دے تحت اس آیت دا انتخاب اسی پہلی دفعہ دیکھے اور پھر چلو انتخاب ہو گیا تے ترجمے بھی تو کوئی گل سمجھ آنی چاہیے نا کہ یہ شان علی ظاہر ہو رہی میرے دوستو سارا ہفتہ کم ہوندا ہے کتاباں دے نال کتاباں دے وچ جو گلاں میں لے کے آیا انشاءاللہ آپ دی خدمت دے وچ پیش کراں گا انشاءاللہ امید ہے کہ تسی سارے محظوظ ہووگے کتاب دا نام ہے نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار امام شبلنجی نے ایک کتاب لکھی العلمیہ بیروت والے نے عربی زبان دے وچ اس کتاب نو کئی دفعہ شائع کیتا اس کتاب دے وچ امام شبرنجی نے اس آیت کریمہ دا شان نزول لکھیا ہے اگرچہ یہ کتاب قرآن پاک دی تفسیر تے مشتمل نہیں لیکن یہ شان نزول موجود ہے امام شبلنجی کہتے ہیں کہ امام ابو اسحاق ثعلبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر دے وچ گل لکھی ام سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے کولوں کسی بندے نے آ کے پوچھیا کہ اے جڑی آیت ہے سورۃ المعارج دی پہلی آیت سأل سائل بعذاب واقع یہ آیت کیڑے لوگاں دے حق وچ نازل ہوئی کیڑے لوگاں دے بارے یہ آیت نازل ہوئی ہے ام سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مسئلہ پوچھن والے دے نال گل کیتی آپ نے فرمایا کہ جیڑا تو میرے کو مسئلہ پوچھیا ہے نا آج تک ایک کسی نے مسئلہ پوچھیا ہی نہیں میرے کو اور فرماتے ہیں کہ چلو تو میرے کو پوچھ لیا ہے
میں اپنی گل نہیں کرتا، میں گل کراں گا اپنے ابا جی دی۔ میرے ابا جی نے اپنی گل نہیں کی، انہوں نے گل کی ہے امام جعفر صادق دی۔ امام جعفر صادق نے بھی اپنی گل نہیں کی، انہوں نے گل کی ہے امام محمد باقر دی۔ امام محمد باقر نے اپنی گل نہیں کی، انہوں نے گل کی ہے امام زین العابدین دی۔ امام زین العابدین نے اپنی گل نہیں، انہوں نے گل کی ہے امام حسین سلطان شہید سید الشہداء سلطان کربلا دی۔ امام حسین نے اپنی گل نہیں کی تھی، انہوں نے گل کی ہے علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا شیر خدا دی۔ مولا علی المرتضیٰ نے سرکار دا عمل لوگوں نے سامنے بیان فرمایا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ غدیر خم دے موقع دے لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام نے آواز دیتی۔ اچھا جب سرکار دی آواز اٹھی سارے لوگ جمع ہو گئے، نبی پاک علیہ السلام کے گرد سارے نے دائرہ بنا لیا۔ ام سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ جناب مولا علی پاک کے تھرو یہ گل ساڈے تک پہنچی کہ سرکار نے میرا یعنی علی پاک دا ہاتھ پکڑیا تے اپنے ہاتھ میں لے کے انج بلند کیتا۔ حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ اے میرے صحابہ، جدا جدا میں مولا اودا علی بھی مولا ہے۔ مولا دا بہت سارے معنی لغت دیاں کتاباں دے وچ موجود نے۔ ایک مولا دا معنی ہے محبوب۔ کی معنی ہے جی؟ ایک مولا دا معنی یہ بھی ہے تے حدیث دا ترجمہ بنے گا، حضور نے فرمایا جدا جدا میں محبوب ہاں اودا علی بھی محبوب ہے۔ ایک گل صحابہ نے سنی، جناب شیخین کریمین سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے مولا علی پاک نو اس تمغہ امتیاز تے مبارکباد پیش کی تھی۔ کئی سڑن والے لوگ سن، کئی ٹھرن والے لوگ سن۔ ایک گل بہت تیزی دے نال دنیا میں پھیل گئی۔ پھیل دی کیوں نہ کہ اس گل ایک گل کرنے والا کوئی عام بندہ نہیں سی، نبیاں دا سلطان سی۔ ایک گل اس بندے نے کی تھی جی دی زبان اپنی مرضی نال نہیں اللہ دی مرضی نال چل دی ہے۔ بہت سارے بندیاں نے سنیا تے خوش ہوئے، ایک بندہ سڑ بج گیا۔ بہت سارے بندے ہون گے لیکن منظر تے چونکہ ایک بندہ آیا منظر عام تے، اس واسطے ایک بندے نے بڑی تکلیف ہوئی۔ اپنی سواری تے بیٹھا آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے وچ حاضر ہویا۔ سواریوں نے بٹھا دیتی باہر، سرکار دی بارگاہ سلام کلام تو بعد کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تسی سانو کہیا سی نا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں میں کہیا سی۔ آکھدا ہے اسی دیکھیا نہیں اللہ نو، لیکن کیا تسی سی اس واسطے تہاڈی گل سن کے اسی اللہ نو ایک من لیا۔ محبت کا اظہار کر کے مٹھی جی تے سونی جی آواز نال کہو سبحان اللہ۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ تسی سانو کہیا سی نے کہ 5 وقت دی نماز پڑھو یہ اللہ دا حکم ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں میں ہی کہیا سی۔ اس بندے دا نام ہے حارث بن نعمان فہری، نور الابصار دا میں حوالہ دے چکیا۔ وہ بندہ کہتا ہے، حارث بن نعمان کہتا ہے کہ اسی رب نو نہیں سی دیکھیا لیکن تہاڈی زبان تے اسی اعتماد کیتا، اسی 5 وقت دی نماز شروع کر دیتی۔ تسی کہیا سی نا کہ جڑا بندہ استطاعت رکھدا ہے وہ بندہ حج بھی کرے، اے اللہ دا حکم ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں میں کہیا سی۔ کہتا ہے اسی اللہ نو دیکھیا نہیں لیکن تہاڈی زبان خوشبودار دے وچوں اے لفظ سنے تے اسی اے کم قبول کر لے۔ تسی کہیا نا کہ صاحب نصاب زکات دے وے، اس واسطے کہ اللہ دا حکم ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں میں ہی کیا ہے۔ آکھدا ہے کہ اسی اللہ نو نہیں دیکھیا لیکن سونیا تسی کیا تے اسی من لیا۔ پھر اگلی گل نہیں کیتی، کہندا ہے اینیاں گلاں منوا کے تسی اجے راضی نہیں ہوئے ساڈے تے؟ سمجھ آئی گی جی؟
کی انہیں آخیا اینیاں گلاں منوا کے سبحان اللہ بھاویں نہ کو کوئی گل نہیں, گل سمجھ آنی چاہیے. اینیاں گلاں منوا کے تسی اجے راضی نہیں ہوئے؟ اس نے فرمایا میں راضی ہاں. وہ بندہ کہتا پھر کی لوڑ سی تسی آدھے چاچے دے پتر علی نو ساڈے تے فضیلت بخشی تے او دا ہاتھ بلند کر کے تسی کہیا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. یہ کی لوڑ سی؟ پھر تسی اے دسو کہ اے تہاڈا تہاڈی ذاتی رائے ہے یا اے بھی اللہ دا ہی حکم ہے؟ میرے نبی دے لب کھلے, میرے نبی نے ارشاد فرمایا والذی لا الہ الا ہوا ان ھذا من اللہ عز وجل. حضور نے فرمایا اس ذات دی قسم جدے تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں, اس ذات دی قسم جدے تو زیادہ کوئی عبادت دے لائق نہیں. اے جڑا میں کیا ہے نا من کنت مولا ہو فعلی مولا, اے میں اپنی مرضی نال نہیں کیا, اے بھی میں اللہ دے حکم نال ہی کیا ہے. اس بندے نے گل سن لی تے اور سڑ گیا, منافق سی نا. عزیزان گرامی قدر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں اپنی سواری دی طرف چلے آ, زبان جو لفظ پہ بولدا ہے فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم. اے لفظ پہ بولدا ہے یا اللہ محمد کریم نے جڑی گل کیتی ہے اگر اے گل سچی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے, محمد کریم کہندے نے اللہ دا حکم سی کہ اے محبوب تو اعلان کر جدا جدا میں مولا او دا علی مولا. او منافق آخدا ہے یا اللہ اگر اے گل سچی ہے یا تے ساڈے تے پتھراں دی بارش کر دے یا سانو دردناک عذاب دے دے. امام شبلنجی امام ابو اسحاق سالبی دے حوالے نال نقل کردے نے اجے او بندہ سواری تے نہیں پہنچیا, اس بندے تے ایک غیب دے ایک پتھر نمودار ہویا, او دی کھوپڑی چ لگا تے پخانے دی جگہ چوں نکل گیا. اے گستاخ بدبخت اوتھے ہلاک ہو گیا. گویا کہ اس قرآن پاک دی آیت دے ترجمے تو اس تفسیر دی آیت تو اے گل سامنے آئی علی دا گستاخ او گستاخ ہے جڑا اللہ نو بھی چنگا نہیں لگدا, جڑا رسول اللہ نو بھی چنگا نہیں لگدا, او دی اے دنیا بھی برباد ہے آخرت بھی برباد ہے. جدے دل وچ علی دی محبت بیٹھ گئی او ناز کرے اپنے مقدراں دے, او دا اے جہان بھی آباد ہے, قیامت بھی آباد ہے, قبر بھی آباد ہے. تا تے خلوت ہوے جلوت ہوے اسی نعرہ مار کے بلا چونو چرا بغیر کسی شبے دے اسی یہ کہنے اساں سارے حیدریاں اساں حیدری رہنا اے دم دم ہر ویلے اساں علی علی دم دم ہر ویلے اساں علی جنہیں کہنا ہے وہ بولے دم دم ہر ویلے نور دے پھلی کولوں وحدت دی کلی کولوں موجرہ پھیر لوے ساڈے پیر علی کولوں نور دے پھلی کولوں وحدت دی کلی کولوں موجڑا پھیر لوے ساڈے پیر علی کولوں نور دے پھلی کولوں وحدت دی کلی کولوں موجڑا پھیر لوے بولو تے صحیح نا موجڑا پھیر لوے ساڈے پیر موجڑا پھیر لوے ساڈے
فلی کولوں وحدت دی کلی کولوں منہ جڑا پھیر لوے ساڈے پیر علی کولوں پاک محمد تو پاک محمد تو دس اوس کی لینا ہے دم دم ہر ویلے کہنا ہے ہاں دم دم ہر ویلے اساں علی عزیزان گرامی قدر علی کون علی سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماندے نے علی دی ذات ہوئے جدی شان وچ 300 قرآن دیاں آیتاں نازل ہوئیاں نے جدی شان وچ 300 مرتبہ اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے او علی مصطفیٰ دا ویر علی علی دا ذکر ایک ڈھلا ویسے سونا نہیں لگتا مصطفیٰ دا ویر علی سنیاں دا پیر علی خلفائے ثلاثہ دا مشیر علی عزیزان گرامی قدر علی علی صرف اسی نہیں کر رہے علی دیاں دھماں آسمانہ دے بھی مچیاں ہوئی ہیں کتاب دا نام ہے ذخائر القرآ فی مناقب ذوی القربہ او دے وچ گل موجود حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے جدو معراج دی رات میں سیر کروائی گئی سرکار فرماندے نے ایک ایسے فرشتے دے کولوں میرا گزر ہویا جیڑا نور دی چارپائی تے بیٹھا سو دی چارپائی تے جی نور دی چارپائی تے سرکار فرماندے نے اس فرشتے دی شان ایسی او دا ایک پیر مشرق وچ سی دوجا مغرب وچ او دی ہتھاں دی رسائی ایسی ایک ہاتھ لمبا کردا ہے تے مشرق وچ پہنچ جاندا ہے دوجا ہاتھ لمبا کردا ہے تے مغرب وچ پہنچ جاندا ہے پھر او دے کول ایک لو موجود سی لو اونے انج کر کے تو او دے وچوں ساری دنیا نو ملاحظہ کر رہے سی فرماندے نے میں جبرائیل چونکہ نوکر بن کے نال گیا سی میرے میں اپنے نوکر جبریل تو پوچھیا فرشتیاں دا سردار ہے جبریل لیکن مصطفیٰ دا نوکر ہی میں اپنے نوکر جبریل تو پوچھیا جبریل اے کون ہے فرشتہ جبریل نے عرض کی تھی سونیا یہ جو بھی ہے نا تہاڈا غلام ہی ہے یہ جو بھی ہے یہ تہاڈا غلام ہی ہے عزیزان گرامی قدر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں حضور نے فرمایا ہے تے ساڈا غلام ایدا نام کی ہے جبریل نے ہاتھ بننے حضور دے ہاتھ چومے عرض کردا ہے سونیا ایدا نام اسرائیل ہے دنیا انو ملک الموت کہندی تے جبریل نے ایک درخواست پیش کی تھی حضور دی بارگاہ وچ عرض کردے نے سونیا میری درخواست ہے یہ ہے تے تہاڈا نوکر اسرائیل ہے تے تہاڈا غلام لیکن سونیا انو تسی فیض یاب کرو انو سلام ارشاد فرما دیو نبی پاک علیہ السلام نے اسرائیل نو سلام کیا اسرائیل آندا ہے وعلیک السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے سونے محبوب تہاڈے تے بھی سلام ہوے اسرائیل آکھدا ہے سونیا تواڈے تے بھی سلام ہوے مصطفیٰ کریم نو اینی گل کرتے اسرائیل چپ نہیں ہویا اگلی گل نال کر دتی آکھدا ہے سونیا تواڈے تے بھی سلام ہوے تسی مینوں اے دسو تواڈے چاچے دے پتر علی دا کی حال ہے تواڈے چاچے دے پتر علی دا کی حال ہے سونیا تسی مینوں اے دسو امام الانبیاء دے پیارے غلاموں سرکار نے اسرائیل نو مخاطب کیتا آپ نے فرمایا اے اسرائیل تو میرے چاچے دے پتر علی نو جاننا ہے اسرائیل آکھدا ہے سونیا میں
تے ساری دنیا نو جاننا، میں تے غریباں نو بھی جاننا، امیراں نو بھی جاننا، کیونکہ رب نے ڈیوٹی ہی اس طرح دی لائی ہے، جان کٹن دی ڈیوٹی میری ہے، میں جاندا ضرور ہاں، میں تانوں بھی جاننا، تواڈے چاچے دے پتر علی نو بھی جاننا، لیکن سونیا اے میرا بھی عقیدہ تے یقین ہے تسی نبیاں وچوں بے مثال بن کے آئے ہو، علی ولیاں وچوں بے مثال بن کے آیا ہے، تسی نبیاں وچوں بے مثال تے علی ولیاں وچوں بے مثال۔ انج کہو اگر یہ گل سمجھ نہیں آئی انج سمجھو اسرائیل آخدا ہے سونیا تسی نبیاں دے امام بن کے آئے ہو، تسی نبیاں دے امام بن کے آئے ہو، علی ولیاں دا امام بن کے آیا ہے۔ اور اسرائیل دی اس گل تے میں قرآن دی آیت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ التوبہ آیت نمبر 119، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والیو اللہ تو ڈرو سچیاں دے نال ہو جاؤ، اے ایمان والیو اللہ تو ڈرو تے سچیاں دے، اللہ تو ڈرو تے سچیاں دے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماندے ہیں کہ صادقین جڑا ہے نا ایک کنایا ہے، یہ تو مراد ہے مع علی ابن ابی طالب، کہ اللہ تو ڈرو تے علی ابن ابی طالب دے نال ہو جاؤ، اللہ تو ڈرو علی ابن ابی طالب دے نال ہو جاؤ۔ مفسرین کرام فرماندے نے ایتھے اللہ نے فرمایا سچا دے نال ہو جاؤ، علی نو صرف اللہ نے سچا بنا کے نہیں بھیجا، علی نو تے اللہ نے سچیاں دا امام بنا کے بھیجیا ہے، تائیں تے کہہ رہے ہیں دم دم ہر ویلے دم دم ہر ویلے اساں علی رائے، ہاں دم دم ہر ویلے، ساریاں زباناں اجے ذکر علی نال کرنی ہوئیاں، دم دم ہر ویلے لالچ نہ دیو، لالچ نہ دیو حیدر دی باندی نو، سونا کی کرنا ہے چاندی نو، ہاں لالچ نہ دیو حیدر دی باندی نو، سونا کی کرنا کی، اللہ اس مسکراہٹ میں صدا سلامت رکھے، سونا کی کرنا ہے چاندی نو، بولو بولو سونا کی کرنا لالچ نہ دیو حیدر دی باندی نو، سونا کی کرنا کی، پیری علی ساڈا، ہاں پیری علی ساڈا زیور دے کہنا ہے، دم دم ہر وے، میں تاج پایا نا سر دے، ایک دوست نے میرے کراچی تھے، انہوں نے ایک میں نے عنوان دیتا سی، نیٹ تے میری تقریر سنی تو میں نے کہندے بھی ایفائے عہد اور امام الانبیاء نے بیان کیتا سی، ریکارڈ بھی کروایا سی، انہوں نے تقریر سنی تے میں نے کہندے تسی تقریر دا حق ادا کیتا ہے، میں تانوں تحفہ پیش کرنا چاہنا، کتاب لوگے کہ تانوں میں کوئی تاج بھیجا، میں نے کہا جی تحفہ تسی اپنی مرضی نال پیش کرو، میں متعین نہیں کرتا، انہوں نے پھر میرے تاج بھیجا کراچی سے، انہوں نے میں پوچھتا رہا میں کہ یہ سونا بنایا تھی کنے کو آیا ہونا ہے، کہتے چھڑو جی تسی پیسے دینے نے، وہ باولپور دے نے، مفتی صاحب کراچی ہوں دے نے،
تو میں کہ نہیں یار، اج میں انہوں نے دسیا کہ جی یہ 10,000 روپے کا تحفہ بنوا کے تمہیں پیش کیتا ہے۔ میں پھر انہوں نے دسیا کہ اگر تسی تحفہ پیش کرنے میں کنجوسی نہیں نہ کیتی، اج اسی علی دا ذکر کرنا ہے، انشاءاللہ اج اساں او کر کے علی دا ذکر کرنا ہے۔ 3 بندے نو نواز دیتا ہے۔ حضرات محترم، علی علی دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے، تے جنہاں نے تحفہ دیتا میں انہاں واسطے دعا کرنا اللہ تعالیٰ انہاں دے علم وچ برکتاں پیدا فرمائے، انہوں نے میری حوصلہ افزائی کر کے میرے حوصلے بڑھائے، اللہ تعالیٰ انہاں دے حوصلے نو بلند فرمائے۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے علی المرتضیٰ نو بے مثال شان عطا فرمائیاں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر اللہ بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنیاں مجلساں نو علی دے ذکر دے نال زینت بخشیا کرو۔ اگر یہ گل سمجھ نہیں آئی تو میں اور سوکھی کرنا، وہ گل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ محفل سج دھج جاندی ہے جتھے علی دا ذکر ہوئے۔ علی دیاں شانہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا میں اولاد آدم دا سردار بن کے آیا، علی عربیاں دا سردار بن کے آیا ہے۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے علی پاک دیاں شانہ بیان کی دیاں، آپ نے حضرت علی پاک دے بارے فرمایا علی دا میری امت دے اتنا حق ہے جتنا باپ دا حق اپنے بیٹے آتے ہوندا ہے۔ علی دا حق میری امت ہے، مطلب کی ہے حدیث پاک دا؟ اس حدیث پاک دا مطلب ہے چنگا پتر ابے دا حیا کردا ہے، میرا چنگا امتی علی دا حیا کرے گا۔ دم دم ہر وے دم دم، اللہ تہاڈے اٹھن والے ہاتھ نو سلامت رکھے، اللہ تہاڈو آباد رکھے۔ دم دم ہر وے عزیزان گرامی قدر، علی نے ساری زندگی مصطفیٰ کریم دے دیتے اصولہ پہ گزاری۔ میرے نبی نے علی المرتضیٰ نو بلایا، آپ نے فرمایا علی عرض کر دینے جی سونیا۔ حضور نے فرمایا علی غیرت مند بن کے جیو، غیور بن کے جیو، اس واسطے کہ اللہ نو غیرت بڑی پسند ہے۔ چیز مصطفیٰ کریم نے علی پاک نو ارشاد فرمائی، ارشاد فرماندے نے اے علی سخی بن کے جیو، اللہ تعالیٰ نو سخاوت بڑی پسند ہے۔ تیسری چیز میرے نبی نے ارشاد فرمائی اے علی بہادر بن کے جیو، اللہ نو بہادر بندہ بڑا محبوب ہے۔ چوتھی چیز میرے نبی نے ارشاد فرمائی اے علی تیرے کوئی بندہ سوال کرے انہوں خالی نہیں لٹانا، انہوں سوال کرن دا چج جے نہیں آیا تینوں عطا کرن دا چج تے آندا ہے۔ 4 چیزاں حضور نے فرمائی، ٹائم تھوڑا رہ گیا، میں بس 2 پوائنٹ چاہنا میری گفتگو ختم ہو جائے۔ 4 چیزاں حضور نے فرمایا علی غیرت مند بن کے جیو، سخی بن کے جیو، بہادر بن کے جیو، تے کسی بھی سوالی نو جھڑکنا نہیں۔ آؤ ذرا علی پاک دی سیرت دا مطالعہ کریے کہ علی نے غیرت مندی دا اظہار کس طرح کیتا۔ مولا علی پاک دا دور خلافت ایک بدو ہے حبشی غلام ہے، آپ دے نال پیار کردا ہے۔ دوستو غلطیاں بندیاں کولوں ہو جاندیاں نے، غلطی کر کے آکڑ جانا اے شیطان دا طریقہ ہے، غلطی کر کے شرمندہ ہونا اور اس نو تسلیم کر لینا اے صحیح مسلمان دا طریقہ ہے۔ چوری کر بیٹھا، علی پاک کے دربار میں گل پہنچی، آپ نے فرمایا ہاں بھی ادھر آ گیا جی حضور۔ فرمایا چوری کی تھی، نظراں چک گئیاں، آکھ دے حضور غلطی ہو گئی ہے۔ مولا علی پاک نے فرمایا جے غلطی ہوئی ہے تے دی سزا بھی ہوئے گی۔ علی پاک نے فرمایا ہاتھ اگے کر، ہاتھ اگے کیتا تے مولا علی پاک نے ہاتھ کٹ دیتا۔ او دربار چ نکلا، جڑا ظاہر ہے او تے یہی چاہیدا سی کہ علی دا او مخالف ہو کے جاندا، لیکن انہیں علی دی مخالفت نہیں کیتی۔ رستے وچ جناب سلمان فارسی مل گئے۔ سلمان فارسی فرماندے نے اے بھائی کی ہویا ہے، اے خون پیا نکلدا ہے۔ او بندہ آکھدا ہے بس علی علی ہے۔
بس علی علی ہویا کی ہوں بس علی 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 نے میرے نال وفا دا اظہار کیتا ہے اے عارضی دنیا دا عذاب دے کے جہنم دے دائمی عذاب تو مینوں بچا لیا ہے ایک گل چلتی چلتی جناب مولا علی پاک دے دربار وچ پہنچی مولا علی پاک نے اس غلام نو بلایا فرمایا میں تیرا ہاتھ وڈ چھڈیا ہے تے تو پھر بھی کہنا ہے بس علی علی ہے تو پھر بھی میری تعریفاں کرنا ہے آکھدا ہے حضور ہاتھ کٹیا گیا ہے میری غلطی دی وجہ نال تہاڈا کوئی قصور نہیں میں تہاڈیاں تعریفاں اس واسطے کرنا کہ میں تہاڈا سچا عاشق ہاں جے میں عشق دی انتہا کیتی ہے تساں وفا دی انتہا کیتی ہے ہاتھ کٹیا ہویا ہے تے گلاں پیا کردا ہے پاک علی دے نال آکھدا ہے جے میں عشق دی انتہا کیتی ہے تسی وفا دی انتہا کیتی مولا علی پاک فرماندے نے کی مطلب ہے تیرا آکھدا ہے حضور میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا کہ میں علی تو علاوہ کسے ہور نو محبوب بناواں جے میری غیرت نے تواڈے تو علاوہ کوئی محبوب پسند نہیں کیتا تے تواڈی غیرت نے قیامت وچ میرے واسطے جنت تو علاوہ کوئی نعمت پسند نہیں کی تھی جنت تو علاوہ کوئی نعمت پسند نہیں کی تھی مولا علی پاک نو عرض کرتا ہے سونے ہو کہ میرا جرم سی سزا مل گئی میں کیوں نہ تعریفہ کراں تسی میں نو ہمیشہ واسطے عذاب تو بچا کے عارضی عذاب دیتا ہے علی پاک نے فرمایا اوے بدو غلام ہاتھ کتھے لے آ ہاتھ کتھے لیا ہاتھ لے آندا علی پاک نے اس گھٹ دے نال ہاتھ لایا ہاتھ لا کے اتے کپڑا لپیٹ دیتا فرمایا جا چلا جا میرے دربار تو باہر جا کے کپڑا لانا ہی اس تو پہلے نہیں لانا دربار دی حدود تو باہر آ گیا بندہ ہن کپڑا اتار دیتا کھول دیتا ویکھدا ہے خون بھی کوئی نہیں نا یار جملے دا مول پایا کرو تہاڈی مہربانی خون بھی کوئی نہیں زخم بھی کوئی نہیں ہاتھ بھی سلامت تکلیف بھی کوئی نہیں اوتھے میدان دے وچ کھڑا ہو کے کہندا ہے دم دم ہر پکے سنی بیٹھے ہو پکے سنی دی آدھی آواز دیکھ لو دم دم ہر وے دم دم ہر ویلے علی دم دم ہر ویلے اساں علی 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 کہنا ہے اساں سارے حیدریاں اساں حیدری رہنا ہے دم دم گرامی قدر اے ہے علی پاک دی غیرت آؤ ذرا علی پاک دی سخاوت ویکھو کتاب دا نام ہے شہادت نواسہ سید الابرار او دے وچ ایک گل لکھی ہوئی مختلف کتاباں دے حوالے نال حوالے میرے ذہن وچ نہیں ہے اس ٹائم جامع مسجد کوفے دی مغرب دی نماز دا ویڑا علی المرتضی بیٹھے نے نماز ادا ہو گئی نوافل ادا ہو گئے آپ دے کول ایک روٹی ہے سکی او سکی روٹی نو پانی چ بھگوندے نے پانی چ بھگو کے چباندے نے پھر بھی نہیں چبائی جاندی ایک منگتا آ گیا آ کے عرض کرتا ہے سونیا او پتہ نہیں سی کہ اے علی ہے اجنبی بندہ سی نا سونیا مینوں روٹی چاہیے آپ نے فرمایا اے لے کھا لے پہلے آپ نے فرمایا تیرے کو کھادی نہیں جانی پھر آپ نے فرمایا اے لے کھا لے انہیں چبان کی کوشش کی تھی جوان بندہ سی نہ چبائی گئی کہندا حضور تہاڈا ہی کام ہے علی پاک نے فرمایا اے تیرے کو نہیں نہ کھادی گئی میں تینوں ایڈریس دس دینا اوتھے لنگر چل رہا ہے تازہ تے نرم غذا چل رہی تو اوتھے جا تینوں مل جائے گا وہ لنگر کھانا سی سیدنا امام حسن مجتبی دا مولا علی پاک دے دسے ہوئے ایڈریس تے بندہ پہنچیا تے امام حسن مجتبی نے اصول بنایا سی بھی جیڑی عورت یا بندہ ہے نا وہ ساڈے طرح نہیں سی بھی بندے بڑیاں کٹھے نہیں وہ نبی دے نواسے سن تے انہوں نے شریعت دے ہر قانون کو پورا کیتا
اج کل اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ساڈیاں بیٹیاں نو ساڈیاں ماواں نو ساڈیاں بہناں نو اللہ تعالیٰ شرم و حیا دا پیکر بنائے. سیدہ فاطمہ الزہرا دی سچی غلامی نصیب فرمائے. ایک بھائی محمد سرور صاحب صبح مینوں ملے تو کہتے سن دعا کرنا میری سسٹر دے گھر دے کچھ معاملات بہتر نہیں, میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آسانیاں والے معاملات فرمائے. جن نے ساڈے نمازی بیمار نے سب واسطے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب واسطے آسانیاں والے معاملات فرمائے. عزیزان گرامی قدر, آپ نے اصول بنایا سی جڑا بندہ بڑھی آئے نا اتنے کھانا کھا لے لیکن نال نہ لجائے. ہوں جڑے اتوں کے قریبی لوگ سن انہوں نے پتا سی, اجنبی بندے نوں نہیں پتا سی. وہ آیا انہیں روٹی کھادی تسلی نال کھا کے 2 روٹیاں انہیں اپنی جیب وچ پائیاں. امام حسن پاک پہ ویکھدے سن جدوں جان لگا نا آپ نے فرمایا اے بندے نوں بلا کے لیا. اچھا وہ بندہ آ گیا, آپ نے فرمایا روٹی کھا لی جی, فرمایا تے نال کیوں لے کے چلا؟ آخر ہے جی اتنے میں مسجد دے وچ دیکھ کے آیا ایک بابا ہے وہ دے کول سکی روٹی ہے وہ چباندا ہے تے چبائی نہیں جاندی, پانی وچ بھگو کے بھی چبان دے قابل نہیں. یہ 2 روٹیاں میں اونوں لے کے او دے واسطے لے کے جا رہے ہیں, اونوں پیش کراں گا. مولا حسن مسکرا پے, آپ نے فرمایا اے بندے اللہ دے بندے, اس بابے نے تیرے کول روٹی نہیں لینی, تینوں پتہ نہیں او بندہ کون ہے؟ او بندہ تاجدار حل عطا ہے, او بندہ شیر خدا ہے, او بندہ شیر خدا مشکل کشا علی المرتضی ہے. او بندے نے تیرے کول نہیں لینی. او بندے نے علی دے نام دیاں دماں سنیاں سن, جدوں کم ویکھیا تے حیران ہو گیا تے روٹیاں اوتھے رکھیاں مسجد دے وچ آ گیا تے ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا. آکھدا ہے علی جی اے تے اپنی ذات نال تسی انصاف نہیں کر رہے, جیڑی روٹی تسی کھا رہے ہو او تے کھان دے قابل ہی نہیں, جیڑا تسی غلاماں نو نوکراں نو عوام نو لنگر کھلا رہے ہو او ٹھکران دے قابل نہیں. مولا علی پاک نے فرمایا اے اللہ دے بندیا اے ساڈے معاملات نے اللہ دے نال, سانو اللہ نے حوصلہ دیتا ہے, ساڈا کھان دا انداز ہو رے, کھلان دا انداز ہو رے. او بندہ کوفے دی جامع مسجد دے وچ کھڑا ہو گیا, کھڑا ہو کے انہیں اے نہیں دیکھیا کوئی نمازی نماز پہ پڑھتا ہے, انہیں اے نہیں دیکھیا کوئی قرآن پڑھن والا قرآن پہ پڑھتا ہے, انہیں اے نہیں دیکھیا کوئی بندہ آرام پہ کرتا ہے, انہیں اے نہیں دیکھیا مینوں لوکی کی آکھن گے دیوانہ ہو گیا ہے. بغیر کسی ہچکچاہٹ دے اونچی آواز نال کوفے دی مسجد دے وچ اعلان پہ کردا ہے دم دم ہر ویلے, دم دم ہر ویلے اساں علی لالچ نہ دیو ہے دردی باندی نو, سونا کی کرنا چاندی نو, ہاں لالچ نہ دیو ہے دردی باندی نو, سونا کی کرنا چاندی نو. پیری علی ساڈا, ہاں پیری علی ساڈا زیور دے گہنا ہے, دم دم ہر ویلے اساں علی المرتضی. جناب امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا علی غیرت مند بہادر بن کے زندگی گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ نے برکتاں دے وقت تھوڑا جی میں کافی سارے معاملات جڑے رہندے نے سبحان اللہ کہہ دیو. تسی اونچی آواز نال سبحان اللہ کہی جاؤ, تہاڈا سبحان اللہ ہی نعرہ ہے. عزیزان گرامی قدر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں, حضور علیہ السلام نے مولا علی المرتضی نو ارشاد فرمایا بہادر بن کے زندگی گزارنی ہے, بہادر بن کے زندگی گزارنی. بہادر اللہ نو بڑا محبوب ہوندا ہے. علی المرتضی کافر دے نال جنگ پہ کردے نے, بہادری دیکھنا ذرا حیران رہ جاؤ گے. اور کئی میرے دوستاں نے ایک گل پہلی دفعہ سنی ہے. عزیزان گرامی قدر مولا علی پاک جہاد پہ کردے نے, کافر اگوں مقابلے وچ کافر دی تلوار ٹٹ گئی,
وہ آخد ہے علی تو بڑا سخی ہے، علی تو بڑا سخی ہے۔ آپ نے فرمایا کہنا کی جانا ہے؟ آخد ہے تیری سخاوت دیاں دھماں تے ساری دنیا دستی ہے، میں تو اپنی تلوار دے دے۔ علی پاک نے سوچیا تلوار دے ماں تے جان جاندی ہے، تلوار رکھاں تے شان جاندی ہے۔ دیکھ لو تسی کی کیتا ہے، تلوار دے ماں تے شان جاندی ہے، تلوار دے ماں تے جان جاندی ہے، تلوار رکھاں تے شان۔ علی پاک نے فرمایا اے تلوار سٹ دیتا، فرمایا چک کے دو۔ انہوں نے کہا جی کی کراں؟ فرمایا میں نو شہید کر، اور تو کی کرنا ہے تلوار دے نال؟ میں نو مار۔ انہیں ہاتھ جوڑ دیتے، آخدا ہے علی تیریاں نظرہ نے میں نے پہلے ہی مار چھڑے، میں تے مارن دے قابل ہی نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا پھر بھی چک لے تلوار، تینوں دے دی۔ انہیں تلوار انہیں چکیا، نہ چکی گئی، دوجی دفعہ چکیا تے نہ چکی گئی، تیجی دفعہ زور لاتا ہے تلوار چکی نہیں جاندی، پسینوں پسین ہو گیا، آخر چکی نہیں جا رہی۔ آپ نے فرمایا اے صرف اے جملے توجہ نہ لینا، جملے تے بہت محنت ہے، توجہ کرے ہو کہ میری محنت تے پیار آئے تو پھر رکھنا نہیں۔ علی پاک نے فرمایا اے صرف تلوار نہیں، اے ذوالفقار بھی ہے، اے صرف تلوار نہیں، اے ذوالفقار بھی ہے، عطائے پروردگار بھی ہے۔ اے صرف تلوار نہیں، اے ذوالفقار بھی ہے، عطائے پروردگار بھی ہے، رفیقہ حیدر کرار بھی ہے۔ اینو چکن واسطے ہاتھ کافر دا نہیں، ہاتھ بھی تاجدارے حل عبادہ چاہیدہ ہے، علی المرتضیٰ دا چاہیدہ ہے، شیر خدا دی گواہی پہ دیندہ ہے، نالے علی دی ولایت دی گواہی پہ دیندہ ہے، نالے میدان جنگ وچ کھڑا ہو کے پہ کہندہ ہے دم دم ہر ویلے دم دم ہر ویلے اساں علی 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 کہنا ہے۔ عزیزان گرامی قدر مولا کائنات نو حضور نے فرمایا کوئی سوالی آ جائے تے انہوں خالی نہیں موڑنا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی زندگی دا عمل دیکھنا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اے پیارا پیر اپنے گھر میں جلوہ فرمائے، ایک منگتا آ گیا، ابو جہل نو آ کے آکھدا ہے اللہ دے نا تے مینوں دے دے، انہیں آکھیا میں تے اللہ نو نہیں مندا، میں کیوں دیواں؟ انہیں تنزی تنست کیتا، آکھدا ہے او جڑا سامنے دروازہ ہے او نہ دا ہے جڑے اپن جڑے آکھدے نے ساڈا اللہ ہے تے صرف کلا ہے، او دا کوئی شریک نہیں، اے جا او تو تینوں خیرات ملے گی۔ ابو جہل دا نظریہ ہے سی کہ کئی دنوں تو علی المرتضیٰ فاقے نال نے تے او تو کچھ ملنا نہیں تے میں مذاق اڑاواں گا۔ عزیزان گرامی قدر او بندہ جڑا سوالی سی نا او تے بیچارہ اجنبی سی تے ضرورت مند سی تے پریشان حال سی، لیکن سوالی نو اے نہیں پتا سی ابو جہل نے جڑے گھر دی طرف اشارہ کیتا ہے او ایسا آستانہ ہے اوتے نہ منگن دی لوڑ پیندی ہے نہ دسن دی لوڑ پیندی، اوتے نہ منگن دی لوڑ پیندی ہے تے نہ دسن دی لوڑ پیندی۔ دروازہ کھڑکایا، علی پاک باہر آئے، فاقیہ وچ سن، عرض کردے مینوں کچھ چاہیے۔ علی پاک نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھ کے نا مار کے پھونک کے مٹھی بند کر دیتی، فرمایا کہ اے ساڈے گھر دے قریب نہیں کھولنی، ساڈے گھر تو دور جا کے تو کھولنی۔ اچھا جدو فقیر واپس جان لگا تے ابو جہل فقیر دے سرے ہو گیا، کہندا مٹھی کھول، انہیں کہا میں نہیں کھولنی، میں سائیاں دا آرڈر ہی نہیں ہے، کہندا نہیں مٹھی کھول۔ اچھا جدو ابو جہل نے مجبور زبردستی ہاتھ کھول دیتا، جدو ہاتھ کھولیا فقیر نے جدو ہاتھ بند کیتا تے خالی سی، جدو کھولیا تے ہاتھ وچ ہیرے سن۔ او فقیر ابو جہل دے سامنے پیا کہندا ہے دم دم ہر ویلے حیدر 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 تقریر مکمل ہو گئی جی،
وقت ختم ہو گیا، وقت دمن وچ مزید گنجائش نہیں۔ اسی سارے حیدریاں اساں حیدری رہنا ہے، دم دم ہر دم دم ہر ویلے اساں علی لالچ نہ دیو حیدر دی باندی نو، سونا کی کرنا ہے، لالچ نہ دیو حیدر دی باندی نو، سونا کی کرنا ہے چاندی نو، پیری علی ساڈا، ہاں پیری علی ساڈا زیور دے گہنا ہے، دم 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 تسی ساڈے نال دیو، ساڈے بھائی ہو تسی تے بولو دم دم ہر وما علینا الا البلاغ المبین۔